اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ و اشرف الانبیاء و اصحاب اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی بننے کے بعد ان کے مکہ میں گزارے گئے 13 سالوں کو سمرائز کریں گے۔ اس دور کی زیادہ انفارمیشن نہیں ملتی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ مکہ میں لکھائی کا دستور نہیں تھا، کسی کو معلوم نہیں تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی بنیں گے۔ جو ملتا ہے وہ ایسے ملتا ہے کہ کچھ لوگ زیادہ لمبی زندگی جی پائے اور یہ سٹوریز نریٹ کر پائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی بننے کے بعد سے لے کر ہجرت تک کا پیریڈ مکی دور کہلاتا ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دوران مکہ میں تھے۔ یہ پیریڈ 13 سال کا تھا۔ اس کے پہلے سال کو فرسٹ نبوت، دوسرے کو سیکنڈ نبوت، پھر تھرڈ نبوت اس طرح کہا جاتا ہے، اور ہجرت کے بعد فرسٹ ہجری، سیکنڈ ہجری اینڈ سو آن۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی بننے کے بعد جو 4 لوگ سب سے پہلے ایمان لائے وہ تھے ان کی بیوی خدیجہ بنت خویلد، ان کے اڈاپٹڈ بیٹے زید بن حارث، ان کے کزن علی بن ابو طالب اور ان کے فرینڈ ابو بکر رضی اللہ عنہم۔ ان کے بعد جو لوگ ابو بکر رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر ایمان لائے تھے وہ تھے سعد بن ابی وقاص، عثمان بن عفان، زبیر بن عوام، عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہم۔ نبوت ملنے کے بعد 3 سال تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم سیکریٹلی اور پرائیویٹلی دین کی دعوت دیتے تھے۔ اس دوران 40 لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے تھے۔ حالانکہ نماز ابھی فرض نہیں ہوئی تھی، وہ چپکے فجر اور عصر پڑھا کرتے تھے۔ سورہ شعراء کی آیت 214 نازل ہونے کے بعد اللہ کے حکم سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نبوت کو پبلکلی ڈکلیئر کرنے لگے۔ پہلے اپنے قبیلے سے شروعات کی۔ 35 لوگ ان پر ایمان لائے۔ ان کے چاچا ابو لہب کو لگا کہ انہیں روکنا ضروری ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام لوگوں کو جمع کیا اور صفا پہاڑ کی چوٹی پر وہ تھے۔ اس قسم کی چیز اس وقت کی جاتی تھی جب کوئی اہم بات ہوتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ اگر میں کہوں کہ کچھ دشمن پہاڑ کے پیچھے تم پر حملہ کرنے کا انتظار کر رہے ہیں تو کیا اس بات کا یقین کرو گے؟ سب نے کہا کہ آپ سچے انسان ہیں، ہم یقین کریں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر لوگوں سے کہا کہ میں کہہ رہا ہوں کہ صرف اللہ ہی عبادت کے لائق ہے۔ لوگوں نے ان کا مذاق اڑایا۔ ابو لہب نے ریت اٹھا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف پھینکی۔ کسی پر ریت پھینکنا تکبر کی نشانی تھی۔ اس وقت اللہ نے سورہ مسد نازل کی۔ قریش کے لوگ باتیں پھیلانے لگے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جھوٹے ہیں، کاہن، شاعر، جادوگر، پاگل، مجنون ہیں۔ وہ مسلمانوں کا مذاق اڑاتے، ان کی بے عزتی کرتے، مسلمانوں کو کنفیوز کرتے۔ جب قرآن سنائی جاتی تو شور مچاتے۔ لوگوں کو مسلمانوں کی باتوں سے ڈسٹریکٹ کرنے نضر بن حارث ناچ گانے کا انتظام کرتا۔ قریش نے یہ بھی کہا کہ بیچ کا راستہ نکالتے ہیں، ایک دن ہم مسلمان بن جائیں گے اور ایک دن بتوں کی عبادت کریں گے۔ اس پر سورہ کافرون نازل ہوئی تھی۔ قریش نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک اور ٹیکٹک استعمال کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بے نقاب کرنے کی کوشش میں ایسے سوالات کیے جن کے جواب صرف ایک سچے نبی کو ہی پتہ ہو سکتے تھے۔ یہودیوں کو کافی علم تھا اپنے انبیاء کا، تو مشرکین مکہ نے یہودیوں سے مل کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پروفٹس کی ہسٹری سے متعلق سوال کیے۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اسحاق، یعقوب اور یوسف علیہ السلام کے بارے میں پوچھا۔ اللہ نے سورہ یوسف نازل کی۔ انہوں نے اصحاب الکہف، ذوالقرنین اور روح سے متعلق بھی سوال کیے، جن کے جواب میں اللہ نے سورہ کہف نازل کی۔ جب سارے منصوبے ناکام ہونے لگے تب مکنز نے غریب مسلمانوں کو ٹارچر کرنا شروع کیا۔ گرم ریت پر دھوپ میں لٹایا جاتا، سینوں پر بھاری پتھر رکھ کے دبایا جاتا، لوہا گرم کر کے داغا جاتا، پانی میں ڈبکیاں دیے جاتے، انتہائی بے دردی سے مارا جاتا، گرم کوئلوں پر لٹایا جاتا، رسی گلے میں باندھ کر گھسیٹا جاتا۔ جن لوگوں کو جسمانی اذیت پہنچائی گئی ان میں چند لوگ تھے: بلال بن رباح، عامر بن فہیرہ، ابو فاقیہ، خباب بن ارت، سمیہ، عمار بن یاسر، صہیب رومی، مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہم۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت پہنچائی جاتی، ایموشنل تکلیف کے ساتھ فزیکلی بھی ہرٹ کیے جانے لگا۔ جیسے حرم میں ایک دفعہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے، تب عقبہ بن ابی معیط نے ابو جہل کے کہنے پر ایک اونٹنی کا فیٹس آپ کی پیٹھ پر ڈال دیا۔ ابو لہب کی بیوی عروہ جمیل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں کانٹے بچھاتی۔ ابو لہب نے اپنے بیٹوں عتبہ اور عتیبہ سے کہا کہ وہ اپنی بیویوں رقیہ اور کلثوم کو طلاق دے دیں، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں تھیں۔ ابو طالب نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ مشن چھوڑنے کو کہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میرے ایک ہاتھ میں سورج اور ایک میں چاند رکھ دیں تب بھی میں نہیں چھوڑوں گا، یعنی کسی قیمت پر وہ توحید کی دعوت دینے سے پیچھے نہیں ہٹیں گے یہاں تک کہ وہ کامیاب ہو جائیں یا پھر اس راستے میں ان کی جان چلی جائے۔ اس سال ایک مرکز بنایا گیا صفا پہاڑی میں دارالارقم، جہاں مسلمان جمع ہوتے اور اپنی میٹنگز کرتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں نصیحت کرتے۔ یہ ارقم بن ابی ارقم کا گھر تھا۔ اسلام کی پہلی ہجرت حبشہ کی طرف ہوئی، جسے ایتھوپیا، ایبیسینیا یا ایسٹ افریقہ بھی کہا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ مسلمانوں کو ہجرت کرنے کو کہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، ابو بکر اور علی رضی اللہ عنہما مکہ میں ہی تھے۔ رجب کے مہینے میں 12 مرد اور 4 عورتیں گئیں، جن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی رقیہ اور ان کے شوہر عثمان بن عفان بھی تھے۔ کچھ دن بعد ایک دوسرا بیچ حبشہ کی طرف ہجرت کیا، جس میں 83 مرد اور 19 عورتیں شامل تھیں۔ مکہ میں قریب 38 مسلمان مرد ہی رہ گئے تھے۔ قریش کو یہ برداشت نہیں ہوا۔ انہوں نے عبداللہ بن ربیع اور عمرو بن العاص کو وہاں بھیجا، وہاں کے بادشاہ سے بات کرنے، انہیں تحفے دے کر یہ کہنے کہ مسلمانوں کو وہاں سے مکہ واپس بھیج دے، اس بنا پر کہ ان لوگوں نے اپنے باپ دادا کے دین کو چھوڑ دیا ہے۔ وہاں کے بادشاہ نجاشی، جس کا نام اسہمہ بن ابجر تھا، کرسچن تھا۔ مسلمانوں کی طرف سے جعفر بن ابو طالب رضی اللہ عنہ نے اپنی بات رکھی۔ انہوں نے ایک اثردار خطبہ دیا اور سورہ مریم کی آیتیں تلاوت کی۔ نجاشی نے قریش کو واپس بھیج دیا اور مسلمانوں کو پروٹیکشن دی۔ ذی الحج کے مہینے میں حمزہ بن عبد المطلب شکار کر کے لوٹ رہے تھے تو ایک لونڈی نے انہیں اطلاع دی کہ ابو جہل نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پر پتھر مارا ہے۔ حمزہ رضی اللہ عنہ بہت غصہ ہوئے، ابو جہل کے پاس گئے اور کہا کہ میں بھی ایمان لے آیا ہوں۔ اس طرح وہ اسلام میں داخل ہوئے۔ اس کے 3 دن بعد عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ اپنے گھر سے غصے کی حالت میں تلوار لے کر نکلے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قتل کر دیں گے۔ راستے میں انہیں ان کے فرینڈ نعیم بن عبداللہ ملے۔ انہوں نے بتایا کہ وہ کیوں اتنا غصہ ہیں جبکہ ان کی اپنی بہن فاطمہ بنت خطاب اور ان کے شوہر سعید خود ایمان لے آئے۔ یہ سن کر عمر بن خطاب کو بہت غصہ آیا۔ وہ اپنی بہن کے گھر کی طرف گئے۔ وہاں پر انہوں نے خباب بن ارد کی آواز میں سورہ طٰہٰ کی تلاوت سنی، جو فاطمہ اور سعید کو قرآن سکھا رہے تھے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ بہت غصہ ہوئے اور اپنی بہن کو مارا۔ پھر جب ان کا دل نرم ہوا تو انہوں نے پھر تلاوت سننا چاہی۔ سننے کے بعد انہوں نے کہا کہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنا چاہتے تھے۔ انہیں دارالارقم لے جایا گیا۔ ان کے ہاتھ میں تلوار تھی۔ صحابہ انہیں دیکھ کر ڈر گئے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے آنے کی وجہ پوچھی تو انہوں نے کہا کہ وہ ایمان لے آئے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام صحابہ اللہ اکبر بول پڑے۔ اس طرح عمر بن خطاب اسلام لے آئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ دعا کرتے تھے کہ اللہ اسلام کو طاقت دے، یا تو عمر بن خطاب کو یا ابو جہل بن ہشام کو مسلمان بنا دے۔ عمر بن خطاب کے اسلام لانے کے بعد اب کچھ بھی پرائیویٹلی نہیں ہوتا تھا، سب پبلکلی عبادت کرتے، لوگوں کو اسلام کی طرف بلاتے۔ اسلام اپنی جڑ پکڑ رہا تھا۔ قریش نے اپنے ٹارچرز کچھ حد تک روک دیے۔ قریش کے ایک سردار عتبہ بن ربیع نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آفر دی کہ وہ اسلام چھوڑ دیں اور بدلے میں اپنی کسی مرضی کی عورت سے شادی کر لیں یا ان سے دولت لیں یا مکہ کے سردار بن جائیں، یا اگر ان پر جادو ہوا ہے تو علاج کرا لیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے سورہ فصلت کی پہلی 5 آیتیں سنائیں، وہ چپ ہو گیا۔ ابو طالب نے بنی ہاشم اور بنی مطلب سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پروٹیکشن چاہی۔ سب نے سپورٹ کیا سوائے ابو لہب کے۔
قریش اب نقصان میں تھے۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قتل بھی نہیں کر سکتے تھے۔ انہوں نے ڈیسائیڈ کیا کہ وہ مسلمانوں کو بوائیکاٹ کریں گے، یعنی اب وہ ان کے ساتھ کسی قسم کا کانٹیکٹ نہیں رکھیں گے، نہ ہی مسلمانوں سے بزنس ڈیلنگز رکھیں گے، نہ ان میں سے کسی سے شادی کریں گے، اور ان سے ملنا جلنا اور بات چیت بھی نہیں کریں گے۔ 3 سال مسلمانوں نے بہت تکلیفیں اٹھائی۔ ان کے پاس کھانے کے لیے بھی کچھ نہیں رہتا تھا۔ وہ بارش کا پانی پیتے، درختوں کے پتے اور جانور کی کھال بھی کھا لیتے تھے۔ بنو نوفل قبیلے کے سردار متم بن عدی کبھی سیکریٹلی فوڈ سپلائی کرتے کیونکہ ان کو مسلمانوں سے ہمدردی تھی۔ اس دوران بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم حج کے سیزن میں دعویٰ کرتے۔ 3 سال کے بعد قریش کے دل نرم ہوئے، بوائیکاٹ کا معاہدہ توڑ دیا۔ اس سال کو غم کا سال کہا جاتا ہے کیونکہ اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 قریبی لوگ وفات پا گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چاچا ابو طالب، جو مسلمان تو نہیں ہوئے تھے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر قدم پر بھرپور ساتھ دیا تھا، وہ وفات پا گئے رجب کے مہینے میں۔ آخری لمحوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت کہا کہ وہ کلمہ پڑھ لیں، لیکن وہ نہیں پڑھے اور ایمان سے محروم رہ گئے۔ اس کے کچھ دن بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی خدیجہ رضی اللہ عنہا بھی انتقال کر گئیں 65 سال کی عمر میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اب بہت اکیلے ہو گئے تھے۔ خولہ بنت حکیم ان کے پاس 2 رشتے لے کر آئیں، ایک سودا بنت زمعہ کا اور ایک عائشہ بنت ابو بکر کا۔ شوال کے مہینے میں سودا بنت زمعہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح ہوا۔ مکہ سے باہر تبلیغ شروع ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم زید بن حارث رضی اللہ عنہ کے ساتھ طائف گئے، وہاں کے سرداروں سے ملے، لیکن وہ مکہ کے لیڈرز کے خلاف نہیں جانا چاہتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں 10 دن رکے۔ طائف میں ان پر پتھر بازی ہوئی جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جوتے خون سے بھر گئے۔ پھر وادی نخلا پر ایک انسیڈنٹ ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی تلاوت کر رہے ہوتے ہیں اور وہاں جن ان کی تلاوت سنتے ہیں۔ نبوت کے 11ویں سال شوال کے مہینے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح عائشہ بنت ابو بکر رضی اللہ عنہما سے ہوتا ہے۔ صرف نکاح ہوتا ہے ہجرت سے 2.5 سال پہلے۔ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہجرت کے 7 مہینے بعد رخصت ہو کر آتی ہیں۔ نکاح کے ٹائم پر ان کی عمر 6 سال تھی اور رخصتی کے ٹائم پر 9 سال۔ یہ شادی عائشہ رضی اللہ عنہا اور ان کے والد ابو بکر رضی اللہ عنہ کی مرضی سے ہوتی ہے۔ اللہ کے منصوبوں کے پیچھے گہری حکمت ہوتی ہے۔ عائشہ رضی اللہ عنہا کی کم عمر اس طرح فائدہ مند رہی کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد کئی سال حیات رہیں اور بہت حدیثیں بیان کی۔ اس سال حج میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اثردار خطبہ دیا۔ مدینہ سے آئے 6 لوگ ایمان لائے۔ وہ توحید کے میسج کے ساتھ مدینہ لوٹ گئے۔ قریش نے معجزے کی ڈیمانڈ کی۔ معجزہ دیکھنے کے بعد ایمان نہ لانا عذاب کا سبب بنتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں یہ بات بتائی۔ وہ پھر بھی ایک میریکل دیکھنا چاہتے تھے۔ شق القمر کا معجزہ یعنی سپلٹنگ آف مون دکھایا گیا۔ یہ معجزہ صرف مکہ میں ہی نہیں بلکہ پوری دنیا میں وٹنس کیا گیا تھا۔ اسراء اور معراج کے واقعے کو ہم دوسرے ویڈیو میں کور کریں گے انشاءاللہ۔ مدینہ سے 12 آدمیوں کا ایک گروپ آیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پروفٹ ماننے کے لیے۔ ان لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی۔ اسے بیعت عقبہ 1 کہا جاتا ہے۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے 6 وعدے کیے۔ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کریں گے، چوری نہیں کریں گے، زنا نہیں کریں گے، اولاد کا قتل نہیں کریں گے، جھوٹ نہیں بولیں گے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت نہیں کریں گے۔ وہ لوگ مدینہ واپس گئے اور مصعب بن عمیر کو ان کا ایمبیسیڈر بنا کر بھیجا گیا ان کے ساتھ۔ مدینہ میں اسلام گرو ہونے لگا۔ اس سال مدینہ سے 75 لوگ آئے مکہ میں حج کرنے۔ 73 مرد تھے اور 2 عورتیں۔ اس بار ان سے وعدے لیے گئے کہ وہ ہر حال میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کریں گے، اللہ کی راہ میں خرچ کریں گے، نیکی کا حکم دیں گے، برائی سے روکیں گے، اللہ کے راستے میں کسی سے نہیں ڈریں گے، ضرورت پڑنے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کریں گے۔ وہ لوگ مدینہ واپس گئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ 12 مسلمانوں کو بھیجا۔ بیعت عقبہ 1 بیسیکلی ریلیجیس ایگریمنٹ تھا۔ بیعت عقبہ 2 ریلیجن کو فالو کرنے کے ساتھ پولیٹیکل پروٹیکشن دینے کا معاہدہ بھی تھا۔
دیکھتے ہیں آج کے سیشن سے ہم کیا لیسن سیکھ سکتے ہیں۔ سیکرٹ کالنگ سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اگر حالات ناگزیر ہیں اور اگر ظلم کا اندیشہ ہے تو پبلکلی دعویٰ کرنے سے پرہیز کر سکتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انکلز کا ایمان نہیں لانا۔ ہمارے خاندان والوں کے نیک ہونے یا نیک نہیں ہونے سے ہماری آخرت میں فرق نہیں پڑتا۔ ہماری مدد کوئی نہیں کر سکتا، ہمیں اپنے آپ کو خود بچانا ہے۔ ٹارچرز۔ جب تک کسی کا دل اسلام پر اور ایمان پر ثابت ہے وہ شرکیہ بات کر سکتا ہے اگر اسے ٹارچر کیا جا رہا ہو۔ بلال بن رباح رضی اللہ عنہ کے علاوہ سب نے ہمت ہار کے قریش کے ورڈز ریپیٹ کیے تھے جب انہیں اذیت دی جا رہی تھی۔ اللہ چاہتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن میں کوئی تکلیف نہیں آتی، اسلام سب آرام سے قبول کر لیتے، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ اللہ کی حکمت ہے کہ وہ انسان کو بتانا چاہتا ہے کہ یہ دنیا ہے، آخرت نہیں۔ یہاں آزمائشوں سے، تکلیفوں سے ہر ایک کو گزرنا ہی ہے۔ یہاں پر مکی دور کے واقعات ختم ہوتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔